آپ کا سارا خاندان ہی ولایت کا خاندان ہے، اشراف کا خاندان ہے۔ پھوپھی صاحبہ اتنی صاحب کرامت تھی، اللہ لوگ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی نمازیں بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، دعائیں بھی کی، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر جل شان، کسی نے بتایا مائی صاحبہ کے پاس جائیں، جو غوث اعظم کی پھوپھی ہیں، ان کے پاس جائیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بہن ہیں، ان کے پاس جائیں۔ لوگ کہنے لگے مائی صاحبہ آپ دعا کریں۔ اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا کام کیا، آپ نے یہ سن کے تو مسکرانے لگی، آپ جھاڑو لے کے نا شروع ہو گئی، جھاڑو لے کے صحن میں پورا جھاڑو لگایا۔ لوگ کہنے لگے یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے دعا کا کہا، یہ جھاڑو لگانے شروع ہو گئے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ جھاڑو لگا کے اوپر دیکھا، کہا یا اللہ جھاڑو میں لگا دیا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ جملہ نکلنا تھا کہ چھما چھم بارش شروع۔ اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے، کیا راز ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کی کوئی جہت، کوئی زاویہ، کسی حوالہ سے بھی آپ کی سیرت کو پڑھیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ بندے کی عقل سے باہر ہیں حضور غوث اعظم، یہ ہستیاں عقل سے تولی نہیں جا سکتی، نہ ان کا مقام اور مرتبہ بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں، 11ویں شریف، ختم شریف، ان کا نام اس لیے لیتے ہیں۔ مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ اولیاء اللہ کا اصالِ ثواب کیا جائے تو ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں، تو جب ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں تو فرمایا پھر ایک کو نہیں، جتنے آئے ہوں سب کو نواز دیا جاتا ہے۔ سب کو نواز دیا جاتا ہے، اللہ اکبر جل شان۔ اور یہ جو 11ویں شریف کے ختمات ہیں، ان پر تو خصوصی توجہات ہوتی ہیں بزرگ، اللہ اکبر۔ سرکار کی اپنی توجہ ہوتی ہے، حضور غوث پاک کی توجہ ہوتی ہے، اولیاء کی توجہات ہوتی ہیں۔ اور اس پر ایک بڑے راز کی بات بتائیں، جو صاحب اجازت بندہ ختم دلائے نا، 11ویں شریف دلائے، ایک ہوتا ہے خود ختم دلا دینا، ایک ہوتا ہے سائن ڈیوٹی لگا دے۔ صاحب اجازت بندہ جب ختم دلاتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، سنو یہ بڑے راز کی بات ہے، فرمایا قرب و جوار میں جتنے اولیاء ہوں، فرمایا سب کی ارواح بیچ میں شامل ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ غوث اعظم کا ختم پاک۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہی ایسا ہے، مرتبہ ہی ایسا ہے کہ قرب و جوار کے جتنے اولیاء ہیں وہ سب روحانی طور پہ شامل ہوتے جی۔ اللہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو صرف ایک بخشش کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اللہ 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 اللہ، کہ ان کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ سچی محبت کرنے والا شخص، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں، صحیح بات ہے، اس دفعہ مرکز میں 11ویں شریف میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ لو ان عبدین، فرمایا دو بندوں کو اللہ تبارک و تعالی لجمع اللہ یوم القیامہ، جی، واحدا فی المشرق وآخرا بالمغرب، فرمایا ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، دو بندے اللہ کے لیے آپس میں پیار کریں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جمع فرما دے گا۔ آپ اس کے ظاہر کی طرف ہے نا، کبھی حقیقت پہ غور کریں کہ یہ زمانی فاصلہ بھی مکانی فاصلہ بھی بیان فرما دیا کہ زمانی فاصلہ ہو، ایک پہلی صدی میں ہو، ایک 5ویں میں ہو، ایک 5ویں میں ہو کہ 15ویں میں ہو، زمانی فاصلہ مکانی ہے، ایک پاکستان میں ایک بغداد میں، دونوں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ ان کا ذکر کس لیے سن رہے ہو؟ کوئی ایوارڈ ملے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، حضور غوث اعظم کے پیار کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا
کو حاصل کرنے کی خاطر. تو حضور نے فرمایا اللہ کے لیے جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں گے. ہمیں یقین ہے ہم غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں قیامت کے دن سونے کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ حدیث شریف ہے. سبحان اللہ. لیکن اس پر یہ بات بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. صحیح بات ہے میں نے اولیاء کی سیرت کو پڑھا ہے, اولیاء کی زندگیوں کو پڑھا ہے, لیکن اولیاء کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے جہاد کرنے والے, مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے ہیں, لیکن غوث اعظم کی کیا شان ہے. 3 سال پتے کھائے کیونکہ آپ کا قدم حضور کے قدم پر تھا. شعب ابی طالب کا مسئلہ, آپ نے بھی 3 سال. سرکار کا ہر قدم, ادھر کرامت دیکھ لو, ادھر حضور کا معجزہ دیکھ لو. ایک ایک زندگی کا کوئی واقعہ آپ سرکار کا دیکھ لو, غوث پاک کی سیرت سے آپ کو مل جائے گا. کیونکہ آپ کا قدم فرماتے ہیں ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے اور میرا قدم سرکار کے قدم پر ہے. اللہ اکبر. آپ طالب علموں سے بڑا پیار کرتے تھے نا. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت سبق آموز ہیں. طالب علموں سے بڑا پیار کرتے تھے. مدرسے کے جو طالب علم ہیں نا, ان سے بہت پیار کرتے تھے. خود پڑھتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میری رات کو میں کیا کرتا, رات کے وقت فرمایا جب طالب علم سو جاتے تو فرمایا میں سبھی کے کپڑے اکٹھے کرتا اور دھو کے تو پھیلا دیتا. کتنے کتنے مہینے طالب علموں کے کپڑے پھیلا دیتا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ رات کو یا مسجد میں جب آتے آپ جوتے سیدھے کر دیتے, طالب علموں کے جوتے سیدھے کرتے. جی اب مسجد میں بھی آئے نا, جوتے ایسے پڑے ہوں, اب سیدھے کر دیا کریں. یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کے جوتے جو سیدھے کرتا ہے, یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑی باتیں, بہت بڑی باتیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, آپ کی سیرت میں ایک اور چیز بڑی بڑی ملتی ہے. آپ کا یہ اخلاق تھا, آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنی والدہ کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولے تھے. اور آپ اکثر فرماتے تھے کہ اگر حقیقت دیکھا جائے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ماں کی صورت میں ہے اور باپ کی صورت میں. آپ ساری زندگی, والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے بچپن میں, والدہ نے پرورش دی, اور ساری زندگی آپ اونچا نہیں بولے. اللہ اکبر. اور بات ماننے کا انداز کیا تھا وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. فرمایا پتر جھوٹ نہیں بولنا, تو پھر سچ بولا. تو سچ بولنے کی وجہ سے بچپن میں ڈاکوں کو ولی بنا دیا. جی اللہ اکبر. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کیسا پڑھتے تھے, کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ پورے 15 سال. عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن شروع کرنا اور فجر سے پہلے قرآن شریف مکمل کرنا. یار ہمارے لیے تو صبح رکوع پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر بندے ایسے ہوں گے, میں ہاتھ نہیں کھڑا کراتا, جنہیں 2 مہینے ہو گئے قرآن ہی نہیں کھولا, 2 سال ہو گئے قرآن نہیں کھولا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں نہیں کھولا, پڑھے ہی نہیں. وہ اللہ کے بندوں اگر نہیں بھی پڑھے قرآن کھول کے زیارت تو کر لیا کرو نا. قرآن کی تو زیارت کا بھی بڑا اجر ہے. ہر سطر پہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جی جس بندے کی نظر صبح قرآن پہ پڑتی ہے سارا دن اس کا سکون سے گزرتا ہے. صبح اٹھ کے قرآن کھولا کرو. اور اگر میری بات مانو نا تو 1 رکوع روز ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو, ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو. اللہ اکبر. اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, آپ کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟
اللہ اکبر جل شان۔ اب جب نماز شروع کرتے تو روتے، پھر کانپتے، سینکڑوں نوافل آپ پڑھ دیتے، 1000 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، نفل نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ہم فرض بھی پی جائیں، غوث پاک سے اگر پیار ہے تو آج بڑی 11ویں شریف پر ارادہ کرو، انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی جو سچی محبت ہے نا، صحیح بات ہے، میں جب یہ چیز پڑھتا ہوں نا، میں اگلے دن بھی پڑھی ہے تو ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے۔ کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوا تو وہ کسی زمانے میں بھی ہو اور آپ سے محبت کرے کہ کہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، فرمایا اس کا کہنا ہی کافی ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں۔ ایسا اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا جو کہے کہ میرا مرید ہے، فرمایا توبہ کے بغیر مرے گا بھی نہیں، اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے بھی اجازت ہے، چشتیہ سے بھی، قادریہ سے، یعنی مختلف سلاسل سے اجازت ہے، لیکن ہم جب مرید کرتے ہیں تصور میں ہم حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیتے، سچی بات ہے۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور حضور غوث پاک کے حوالے کر دیتے، سچی بات ہے۔ اللہ اکبر، وہ جانے اور وہ جانے، یہ جانے اور وہ جانے۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جن کو نسبت میسر ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ پاک ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور سرکار غوث اعظم کے سچے غلاموں میں رکھے۔ مختصر وقت میں اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور پھر خصوصی طور پر نہ آج دعا ہوگی بڑی 11ویں شریف کی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکے تو ہر خیال سے پاک ہو کر دل کو حاضر رکھیں اور حضوری کی کیفیت میں نہ ذکر کریں، ایسا سمجھیں صحن غوث اعظم میں بیٹھے، بغداد شریف کے صحن میں بیٹھے اور ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ